باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم صلوات حضران گرامی، ہم نے تقوی کے عنوان سے کہ حق کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی ادا کرنے کا، یہ ہمارا موضوع ہم کوشش کرتے رہیں۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو میرا عنوان ہے، اس کے ضمن میں ایک بیلنس کو کیسے ہم اپنی زندگی میں قائم کریں، توازن قائم کرنا، میزان زندگی کے اندر ایک توازن رہے۔ پوری بحث ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا کہ حق تقاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق ادا کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، اور حق ہم ادا نہیں کر سکتے، تو اس لیے جتنا ہو سکے زندگی میں کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے اس تقوی کو اپنائیں۔ تو اب میں اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے میں نے آپ نے غور کیا ہوگا کہ لفظ تقوی کو تقوی ہی ترجمہ کر رہا ہوں، میں اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ بہت سے لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں، تقوی یعنی اللہ سے ڈرو، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے پرہیزگاری اختیار کرو، اور مختلف ترجمے ہیں لفظ تقوی کے۔ میں خود قائل ہوں کہ تقوی اختیار کرو، جو امداد حسین کاظمی صاحب نے ترجمہ استعمال کیا ہے وہی بہتر ہے۔ بعض اوقات جب زیادہ ڈرا دی جاتا ہے تو انسان پھر اس سے قریب نہیں ہوتا، دور ہو جاتا ہے، جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ سے قریب ہونا ضروری ہے، اللہ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ڈریں تو ہم اپنے گناہوں سے، اللہ سے کیوں ڈریں؟ میرے کے بات پہنچ رہی ہو تو عزیزان گرامی، یہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات بہت سے لوگوں کے دل میں زیادہ ڈر ہو، خوف ہو تو وہ دور ہو جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ سے قریب ہوں، اس لیے لفظ ترجمہ میں ڈر استعمال نہیں کر رہا، پرہیزگاری چلے نسبتاً پھر بھی بہتر لفظ ہے، لیکن پھر بھی خود تقوی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بھئی یہ متقی انسان ہے۔ تو یہ بیلنس کیا ہے؟ مرحوم نراقی شاید آپ نے نام سن رکھا ہو، یہ تھوڑی سی ایک علمی اور ایک پیچیدہ تھوڑی سی گفتگو ہے، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں بہت آسان بنا کے پیش کروں گا۔ نراقی بہت بڑے دو عالم گزرے ہیں، دونوں باپ بیٹا ہیں، احمد نراقی، محمد مہدی نراقی۔ محمد مہدی نراقی والد ہیں، انہوں نے فارسی میں بہت زیادہ کتابیں لکھیں، اور ان کے بیٹے یہ کاشان سے تھے، اور بیٹے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں باپ بیٹا دونوں ہی بہت اعلیٰ درجے پہ ہوں۔ عام طور پہ اگر بہت علم نفسیات میں کہا جاتا ہے باپ بہت زیادہ قابل ہوگا تو بیٹا ہمیشہ شیڈو میں رہے گا، باپ بہت زیادہ مشہور ہوگا تو بیٹا ہمیشہ اس کے کہہ لیں کہ ایک سائے کی وجہ سے ایک تحت الشعاع رہے گا۔ تو جہاں اطراف میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں وہاں پہ بڑی شخصیت بننا بہت مشکل ہوتا۔
میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں آج میں اپنی بات کو. عزیزان گرامی، جب بہت بڑی بڑی شخصیات ایک ہی گھر میں موجود ہوں، اگر کہیں پہ نانا رسول خدا ہو، باپ سید الاولیاء ہو، ماں سیدۃ النساء ہو، اور ایک بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ کا مصداق ہو، وہاں کسی کا حسین بننا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اب درجہ بدرجہ ہر جگہ پہ مختلف صورتحال ہوتی ہے. تو اب شیخ صدوق کے بیٹے یعنی شیخ صدوق خود اور باپ بیٹا دونوں بہت قابل ہیں. محمد ابن علی ابن بابوہ اور ان کے والد علی ابن بابوہ قمی، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، بہت بڑے بڑے نام ہیں. دونوں قم کے رہنے والے ہیں. والد کی قبر قم ہے، مقدس ہی میں ہے، اور شیخ صدوق جو بیٹے ہیں ان کی قبر تہران میں رہ شہر میں شاہ عبد العظیم حسنی کے حرم میں ان کو دفنایا گیا تھا. تو شیخ صدوق کہتے تھے کہ میرے والد نے خط لکھا تھا صاحب الزمان علیہ السلام کو کہ میرے ہاں بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، تو مجھے آپ دعا کر دیجئے، آپ مجھے ایک بیٹا عطا کر دیجئے. تو شیخ صدوق کہتے تھے میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. تو ہمیشہ ناز کرتے تھے کہ 8 بیٹیوں میں سے 8 ظاہراً بیٹیوں میں سے وہ بیٹا پیدا ہوا. اور امام زمانہ نے خط لکھا تھا، جب ان کے نائب خاص کو خط ملا تھا تو امام نے جواب میں لکھا تھا، کہا کہ جاؤ ہم نے دعا کی ہے، کہہ دینا صدوق سے، اور ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی کتابیں میرے ظہور تک میرے شیعوں کے کام آئیں گی. اب یہ امام کی دعا کا نتیجہ ہے. میں ایک اور جملہ کہہ دوں کہ بعض 5ویں 6 امام کے شاگرد ایسے ہیں جنہیں 60,000، ایک کو 70,000، محمد بن مسلم کو 80,000 احادیث حفظ ہیں. لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں. 6,000 سے زیادہ آیات ہے قرآن کریم میں، قرآن حفظ کر لیتے ہیں تو بہت سے لوگ ناز کرتے ہیں، انہیں 80,000 احادیث حفظ سے. عزیزان گرامی، یہ مقام ملتا ہی نہیں ہے جب تک کہ امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا نہ دے دیں. اب شاید میرے جملے واضح ہو رہے ہیں. تو بہت سے افراد ہیں جنہیں امام علیہ السلام کا ایک اثر ہوتا ہے، دعا کا اثر ہوتا ہے، جیسے مفضل ابن عمر ہیں، یہ بہت سے ایسے اور چاہنے والے ہیں کہ جن کے متعلق ہیں احادیث ہیں. میں صرف اشارے کر رہا ہوں، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نراقیین کی بات جو کر رہا تھا میں اس کو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے کہا مولا یہ آپ کس زبان میں بات کر رہے تھے اس آدمی سے، یہ تو یہاں کا رہنے والا ہی نہیں ہے، ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو امام نے کہا میں اس کی زبان میں جواب دے رہا تھا. تو کہا مولا آپ تو اس علاقے میں گئے نہیں ہیں تو آپ اس کی زبان کیسے جانتے ہیں؟ توجہ. تو امام نے کنکری تھی، اس پہ اپنا لعاب دہن لگایا کہ یہ اپنی زبان پہ رکھ لو. اس آدمی نے وہ کنکری جو امام کے لعاب دہن والی تھی اپنی زبان پہ رکھی، گننے لگا. لوگ پوچھنے لگے کیا گن رہے ہو اتنی تیزی سے؟ 1 2 3 4 70 تک چلے گئے. کہا 70 زبانیں تو امام کے لعاب دہن کے میری زبان پہ آنے سے مجھے ازبر ہو گئی ہیں. شاید اب میری بات پہنچ رہی ہے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. اب میری باتیں واضح ہو رہی ہیں ذرا گرامی. تو بعض اوقات ایک انسان تحت الشعاع میں رہ جاتا ہے تو اس کو وہ مقام اور وہ عظمت نصیب نہیں ہوتی. تو بہت بڑے ڈاکٹر کا بیٹا اتنا ہی بڑا ڈاکٹر نہیں بنتا کیونکہ ہمیشہ باپ کے تحت الشعاع رہ جاتا ہے. بہت بڑے عالم کا بیٹا بہت بڑا عالم نہیں بنتا، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر وہ باپ کی عظمت کا یعنی منتقل ہونا. یہ تو اب یہ نراقین بہت کم ایسی ہستیاں گزری جیسے صدوقین دونوں باپ بیٹا، مجلسیین محمد تقی مجلسی محمد باقر مجلسی دونوں باپ بیٹا بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کے ایکسپرٹ گزرے ہیں. بیٹے نے 5 لاکھ احادیث جمع کی ہیں بہار الانوار میں، اور والد بھی کئی ہزار احادیث کے حافظ سے. تو یہ بہرحال، اور مجلسی ان کو یہ امام نے ان کو خواب میں لقب دیا تھا کہ مجلسی، نام محمد تقی تھا کہ تم ہماری مجالس کا اور ہمارے اقوال کا اللہ تم پہ کرم کرے گا. تو اسی طرح سے نراقیین تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں کاشان کے. احمد نراقی محمد مہدی نراقی دونوں کی کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اردو میں بھی عروج سعادت کے نام سے علم اخلاق کی کتاب ہے بڑی مشہور. میں اسی کا خلاصہ 700 صفحے کی کتاب ہے. بیٹے نے کیا کیا عربی میں لکھی ہے جامع السعادات. سعادات سے مراد یعنی سعادت کی جمع، خوش بختی. لکی کہتے ہیں نا کہ لکی ہے بہت آدمی خوش قسمت ہے. وہ کہتے ہیں خوش قسمتی کن چیزوں میں ہے؟ خوش قسمتی یہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو، خوش قسمتی یہ ہے کہ ایمان زیادہ ہو. اب شاید میری باتیں پہنچ رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم میرے
یہ جملے ہم بعض کہتے ہیں نا یہ بہت خوش قسمت ہے، عزیزان گرامی اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوتا، اور جسے ہم سمجھ لیتے ہیں بڑے بدبخت ہے بیچارہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوتا۔ میری یہ باتیں سخت تو نہیں، گنا تو نہیں گزر رہی ہیں؟ آئیے ذرا سنتے رہیے گا۔ تو عزیزان گرامی حضرت اب دیکھنے کو میں نے اس دن پیش کیا تھا کہ بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن خوش قسمت تب بنے جب علی کے غلام بن گئے۔ اب میری باتیں وہاں چلیں، اب میری بات جب پہنچ گئی ہے تو میں بات کو آگے بڑھا دوں۔ تو عزیزان گرامی میں نے ساری تمہید باندھی، سارا مقدمہ بانا کہ زندگی کے اندر یہ بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ تو شیخ مہدی عراقی کی، احمد عراقی کی کتابیں بہت اہم ہیں، ان کو یہ پڑھنے والی کتابیں ہیں، ان کو جتنا زیادہ ہو سکے گا ان کو اپنائیے، پڑھیے۔ اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، عربی فارسی میں ہے، ہر زبان میں آپ کو تقریباً ان کی مل جائے گی کہ بیلنس رکھنا کیا ہے۔ تو 4 قوتوں کا ذکر کرتے ہیں، میں جلدی پیش کروں گا۔ جیسے قوہ عقلیہ ہماری ہے، اللہ نے عقل دی ہے ہمیں، اور دوسرے مقام پہ ہے قوہ غضبیہ، یہ جو اللہ نے ہمیں غیظ و غضب کی قوت دی ہے، جانوروں کے اندر بھی ہے لیکن انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور قوہ شہویہ خواہشات، میں مولا امیر علیہ السلام کی حدیث کو بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ جس میں مولا نے یہ پورا بیان کیا ہے۔ بہرحال اگر میں بیان، کیونکہ روزے کی وجہ سے میں عربی کی عبارت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، آگے پیچھے کر دیں تو اس میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام سے نسبت دینے کی یہ صرف گناہ نہیں، صرف روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ میں حدیث ایکوریٹ بیان کر رہا ہوں۔ اب آئیں پیش کر دیتا ہوں کہ انسان کو، فرشتوں کو اللہ نے صرف عقل دی ہے۔ مولا امیر اسلام کی حدیث ہے، میں عربی پڑھ ہی دیتا ہوں تاکہ توجہ زیادہ ہو جائے۔ ان اللہ خص الملک بالعقل دون الشہوۃ والغضب، اللہ نے فرشتوں کو صرف عقل دی ہے لیکن نہ شہوت دی ہے، خواہشات، اور نہ ہی غضب، نہ انہیں غصہ آتا ہے، نہ ان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، ان میں صرف عقل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے یا ممبر سے ایسا پڑھا ہے، یہ پتہ نہیں کہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ فرشتوں میں عقل بھی نہیں ہوتی۔ یہ شاید آپ نے سن رکھا ہوگا، وہ ایک مشین ہے، اللہ نے جو کام دے دیا وہ وہی مشین کے طور پہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، عقل پوری رکھتے ہیں، انہیں سمجھ ہوتی ہے۔ یہ جو ملائکہ کلام کر رہے ہیں، امام کی خدمت میں آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، عقل رکھتے ہیں تو کر رہے ہیں، مشین نہیں ہے، اللہ نے مشین نہیں بنایا، فرشتہ عقل ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، فرشتے کو مشین نہ سمجھیے گا، مشین مشین ہوتی ہے، فرشتہ فرشتہ ہے۔ تو عزیزان گرامی ملائکہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ نے عقل رکھی ہے لیکن غضب نہیں رکھا اور شہوات نہیں رکھی، اور جانوروں میں، حیوانات کے اندر اللہ نے خواہشات، شہوات رکھی ہیں اور غضب رکھا۔ جانور کو دھکا ماریں گے وہ بھی آپ کو ٹکر مار دے گا، کوئی کے تو جانور ایسا کرتے ہی نہیں ہوں گے شاید، تو ہاں وہ کرتے ہیں یہ حضرات۔ عزیزان گرامی جانوروں میں غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اسی طرح سے شہوات، خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ نے انسان میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، عقل بھی رکھی ہے، شہوات بھی رکھی ہیں، غضب بھی رکھا۔ اب اگر یہ اپنی شہوات، خواہشات کو اور غضب کو غالب آنے دے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، اور عقل کو غالب آنے دے تو فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے۔ توجہ، جب عام انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتا ہے تو اگر کوئی امیر المؤمنین ہو، اب پہنچ گیا ہے، اب پہنچ رہا ہے۔ حضرات گرامی یہ تصور کے نہیں فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، یہ اوروں کا تصور ہوگا، یہ حیدر کرار کے ماننے والوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی انبیاء علیہ السلام سے افضل نہیں ہے فرشتے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ بہت سے عقائد، مجھے نہیں معلوم کہاں سے یہ عقائد رائج ہو گئے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے بغیر جب بھی کوئی انسان، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب بھی کوئی عقیدہ بنائے گا تو کہیں نہ کہیں غلطی کر لے گا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ بھی قرآن اور اہل بیت کی مرضی کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ عقیدہ بھی اپنا نہ بنائے۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، بھائی آپ کو عقل کل ہے کہ آپ کے عقیدے کو مان لیا جائے؟ عقیدہ بھی بنایا جائے تو قرآن کے عین مطابق اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ وہ جو بیان کر دیں گے، تو آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پہ اس حدیث کے اندر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، انسان ان صلاحیتوں کو بروئے کار لے کے آئے۔ اب ان تمام کی تمام چیزوں کا، چلے میں پھیلانا بھی نہیں چاہ رہا بہت زیادہ، لیکن سن لیجئے۔ اب یہ قوہ عقلیہ، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اس عقل کو غلط استعمال کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟
وہ ضرورت سے زیادہ مکاری عیاری میں لگ جاتے ہیں، اور پھر کوئی عمرو ابن عاص بن جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کو عیاری اور مکاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور کئی افراد ہیں جو اس کا بالکل ہی استعمال چھوڑ دیتے ہیں، وہ بے وقوفی میں چلے جاتے ہیں۔ اسی عقل کا صحیح استعمال انسان کو حکمت یعنی حکیم و دانا بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں he is wise, wisdom، حکمت۔ ضروری یہ ہے کہ انسان حکیم بنے، حکمت والا بنے، نہ مکار و عیار بنے اور نہ ہی بے وقوف۔ بے وقوف بھی دھوکہ کھاتا ہے اور مکار بھی دھوکہ دیتا ہے۔ نہ مکار کی تعریف کی گئی ہے، مکر و فریب کی مذمت ہے۔ وہ آدمی جو سمجھتا ہے میں بہت تیز ہوں، سب کو دھوکہ دے لیتا ہوں، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات نے اس انداز سے پیش کیا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ دو تو خوش نہ ہونا، یہ سوچنا اسے بھروسہ تم پہ کتنا ہوگا کہ دھوکہ کھا گیا۔ اب پہنچ گئے ہیں، دھوکہ وہی کھاتا ہے جو بھروسہ رکھتا ہے، جو کسی پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ایک حدیث کے اندر ہے اکثر اہل الجنت البلہا، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ مفہوم یہی ہے جو میں نے ابھی پیش کیا ہے حدیث کا، کہ زیادہ تر جنت میں جانے والے جو ابلہ جسے کہا جاتا ہے نا، سادہ، عربی میں کہتے ہیں ابلہ، فارسی میں بھی ابلہ ہی کہتے ہیں۔ اب لفظ میں فارسی کا سوچ رہا تھا کہ شاید اردو سے قریب ہو، اور اردو میں کہتے ہیں نا سادہ آدمی، سادہ لوح۔ اب میں چلے یہاں پہ آدھے لوگ پنجاب کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے آسان بنا دیتا ہوں، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں جھلا، ہے نا؟ تو اب یہ عزیزان گرامی بہت سے لوگ سادہ ہوتے ہیں، حدیث میں ہے جنت میں زیادہ تر جانے والے سادہ لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ وہ دنیا میں اتنے دھوکے کھا چکے ہوں گے کہ آخرت میں جنت ہی ملے گی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وہ دنیا میں جہنم کاٹ گئے ہوں گے، آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی ایسا نہ کیجئے گا کہ انسان، آپ دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فطرتاً ان کے اندر ایک عادت بن جاتی ہے۔ جب جناب مولا کائنات سے کہا گیا کہ یا علی، معاویہ بہت عقل مند ہے، تو آپ نے کہا یہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ کہ ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ لے آتا ہے، ایک نئی سازش لے آتا ہے، ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا، اس کے خلاف دھوکہ، پلان، ایک منصوبہ، ایک سازش۔ تو آپ نے فرمایا تلکا حیلتن، یہ مکر و فریب ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، میرے کچھ بچے برادران بھائی پہنچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تلکا یہ عقل نہیں ہے، حیلہ ہے، مکر و فریب ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سبب الجنان، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت سکھائے اور جنت تک پہنچائے۔ اب پہنچ گئے، اب میری شاید بات پہنچ گئی ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا میرا علمی موضوع ہے کہ آج بہت سے لوگ آج پہلے دن آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی چل رہا تھا۔ میں نے بہت فضائل پڑھے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے، لیکن یہ بہت سے افراد اپنے آپ کو بہت تیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ سن لیجیے گا، یہ شاید آپ نے مجھ سے پہلے سنا ہو نہ سنا ہو، میں نے تھوڑا سا مختلف انداز سے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی مکے میں رہتا تھا، ہر آدمی اس سے مشورہ لیتا تھا، نام تھا ابو الحکم۔ ابو الحکم، حکمت کا باپ، حکیم نہیں، حکمت کا بھی باپ۔ توجہ، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے۔ نام ہشام تھا، حکمت کا باپ کہا جاتا تھا۔ جس دن اس نے حضرت سمیہ کا قتل کیا، پیغمبر نے کہا یہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے۔ آج اس کے ماننے والے بھی ابو الحکم نہیں کہتے، ابو جہل ہی کہتے ہیں۔ پہنچ گئے میرے بھائی، پہنچ گئے عزیزان گرامی، اب سلامت رہیں۔ عزیزان گرامی، یہ انسان بعض اوقات جو ہر ایک کو دھوکا، ہر روز رسول خدا کے خلاف نیا منصوبہ لے آتا تھا۔ یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عقل مند تھے، انہیں توحید سمجھ نہیں آئی، انہیں پیغمبر سمجھ نہیں آئے۔ عزیزان گرامی، جانتے کیا کہتے تھے؟ جملے کو سنیے گا، بہت سخت جملہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ ممبر پہ ہو، یہ جملہ میں پڑھنا نہیں چاہتا روزے کی حالت میں، لیکن کیا کروں، تاریخ نے لکھا ایک یتیم کو اللہ کیوں رسول بنا دے گا؟ اتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ موجود ہیں، ایک یتیم کو اللہ پیسہ دیکھ کے نبوت نہیں بھیجتا۔ پہنچ گئے، پہنچ گئے۔ اللہ پاک دل دیکھتا ہے، کائنات کا مالک بنا دیتا۔ یتیم عبداللہ کو کائنات کا مالک بنا دیا۔
وہ اللہ دولت نہیں دیکھتا، سرداریاں نہیں دیکھتا، اس نے کائنات کا مالک بنایا تو حضرت سرور کائنات کو، اور ان کا جانشین بنایا تو ایک پیوند لگی ابا پہننے والے علی ابن ابی طالب کو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دولت نہیں انسان کو مقام عطا کرتی۔ جملے سن لیجئے گا آج میرے، میں پیش کروں گا، پورا پڑھوں گا، کچھ ہو جائے تو۔ عزیزان گرامی، حکمت ضروری ہے۔ 4 چیزوں کا بیلنس پیش کر رہا ہوں، اس کو اگر نوجوان بچے اپنے پلے سے باندھ لیں گے، یہ 4 چیزیں کچھ کریں، یہ 4 چیزیں نہ بھلائیے گا۔ پہلا بیلنس ہے حکمت، دانائی۔ سب اس کو یاد رکھیں گے، حکیم بننا، حکمت، نہ ہی مکار بننا ہے، نہ ہی بے وقوف۔ چلے میں نے مکاری عیاری کتنی مثالیں دی ہیں، ایک آدھی مثال نادانی کی بھی دے دوں، بے وقوفی کی بھی دے دوں۔ جب بدھ کا دن تھا نا، اور ایک آدمی جمعے کی نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا تو خطبے سے پہلے مجمع سامنے بیٹھا تھا، اس نے کوفے کا رخ کیا، کہا یا علی، جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں، بدھ اور جمعے میں تمیز نہیں، انہیں تجھ میں مجھ میں کیا تمیز ہوگی؟ اب پتہ چلا حکمران لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو عیار مکار حکمران کی عیاری میں آ جائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ پہنچ گئے؟ سب جواب دیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام، بے انتہا ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ عقل کا صحیح استعمال کرنا، کبھی دھوکہ نہ کھانا، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہیں نام رکھ کے دھوکہ دے کے چلا جائے۔ توجہ، اگر کبھی صدام بھی نام میں حسین ہو تو پہچان لینا یہ حسین نہیں یزید ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حیدر کرار کے ماننے والے دھوکہ نہیں کھاتے۔ جملے کو یاد رکھیے گا، 4 چیزیں بیلنس پیش کرو، اگر آج نہیں تو کل مکمل کروں گا۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان ہر ایک انسان کے سامنے استعمال ہو جائے۔ یہ جو کہا گیا ہے عیسائی مذہب کے اندر کہ اگر کوئی آپ کو ایک رخسار پہ تماچا لگا دے تو آپ دوسرا رخسار پیش کر دیں، یہ تشیع نہیں ہے۔ توجہ، آل محمد نے کہا خبردار، جملہ پیش کر رہا ہوں، خبردار رخسار نہ دینا، اگر ظالم کو ظلم کی مہلت دو تم ظلم میں شریک ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آج یہ ہمارے ہیں جو پاکستان میں مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں بعض افراد، یہ حسین ابن علی کی غلطی ہے، 72 کے ساتھ کیوں لڑنے گئے تھے؟ تو مارا تو جانا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین یہ سمجھا رہے تھے اگر 72 کے ساتھ بھی کھڑے ہو تو مار کھا کے نہ مرنا، لڑ کے مرنا۔ پہنچ گئے؟ تشیع یہ ہے، آل محمد کا عقیدہ یہ ہے۔ میرے جملوں کو نہ ضائع کیجیے گا، میں نے کہا یہ 4 اصول۔ پہلا حکمت، نہ ہی مکار بنے نہ بے وقوف۔ دوسرا شجاعت، نہ ظالم بنے نہ تمکین ظلم۔ توجہ، جملے سے سنیے گا، دوسرا شجاعت ہے، پہلا اصول حکمت، دوسرا شجاعت۔ شجاعت کیا ہے؟ کہ انسان نہ ظالم بنے۔ ظالم سمجھتے ہیں کہ انسان کے بہت زیادہ طاقت ہو تو ہر ایک پہ ظلم کرتا پھرے، گھر والوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے، باہر بھی ظلم کر رہا ہے۔ ظالم ہر ایک کے لیے ظالم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں کے لیے اچھا ہو، نہیں۔ ظالم ائمہ علیہ السلام نے منع کیا،
خبردار کبھی ظالم نہ بننا. اور دوسرا کیا ہے؟ تمکین ظلم، یعنی ظلم کا زمینہ فراہم کرنا. سادہ سے مثال دے دوں گا. چکی اب تو ہوتی نہیں، چکی چلاتے تھے تو اس کے دو پتھر ہوتی ہے، ابھی بھی پتھر کے پارٹ ہوتے ہیں، اس کے دو پتھر ہوتی ہے چکی، اس کو بڑے بڑے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا اور ایک اوپر. بیچ میں کیل لگا دیتے ہیں اور اوپر کے پارٹ کو ہلاتے ہیں اور جو دانے ہوتے ہیں گندم کے یا جو یا جو بھی، وہ پس جاتے ہیں. اگر نچلے پارٹ کو نہ رکھا جائے تو کبھی دانے پستے نہیں. سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اوپر کا جو حصہ ہے نا، پارٹ ہے، وہ ظالم، اور نیچے والا مظلوم جو پس رہا ہے، جو نہیں بولتا، وہ ظلم میں شریک ہے. ہمارے شیعہ فقہا کا فتویٰ ہے اگر گھر میں چور یا ڈاکو آ جائے، ہاتھ میں اسلحہ ہو، تمہیں پتا ہو میں مرنے والا ہوں، تو مرنے سے پہلے اگر ایک تھپڑ مارنے کی طاقت ہے تو ڈاکو کو تھپڑ مار کے مرو، نہیں تو حسینی نہیں ہو. پہنچ گئے؟ سلامت رہے. توجہ فرمائی رضانے کے نام. رضانے کے نامی شیعہ کو شجاع ہونا چاہیے. جو شجاع نہ ہو وہ علی والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے دل میں خوف ہو، ڈر ہو، اس خوف کو نکالیے. انسان کو مثال کے طور پہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے، جب اس کو بار بار کام کو انجام دیں گے ڈر خوف دور ہو جائے گا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اگر مثال کئی ایسا ہوتا ہے بنیادی طور پہ بزدل ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں، لیکن اس بزدلی کو دور کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میں تو پیدا ہی بزدل ہوا ہوں، تو پیدا تو انسان بہت سی کمزوریوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان اپنے نقائص کو دور کرتا ہے. نقائص کو دور کرنے کا نام تقویٰ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نقائص کو دور کرنے کا نام تقویٰ ہے. اگر کوئی بزدل ہو تو بزدل رہے نہیں، شجاع بنے. اور کیسے شجاع بنوں؟ علی علی کرتے رہیے، خود ہی شجاع بن جائیں گے. میں جملے بہت سنجیدہ ہوں. عزیزان گرامی، مولا امیر کا نام لینے سے انسان میں شجاعت پیدا ہوتی ہے. میں ایک پاکستان میں ٹیلی ویژن پروگرام کے ریکارڈنگ کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ پروڈیوسر صاحب سارا عملہ شیعہ تو نہیں تھا، میں اکیلا شیعہ تھا اور ایک اور آدمی شیعہ تھا. تو کوئی بات ہونے لگی، اتنے میں عزاداری پہ بات ہو گئی. سب سے پہلی مجلس، میں نے کہا سب سے پہلی مجلس رسول خدا نے پڑھی تھی. اور پھر میں نے حوالے دیے، میں نے کہا آپ کی کتابوں میں بھی. وہ پروڈیوسر صاحب آ گئے بریک کے دوران، واپس آئے تو کہنے لگے میں حیران ہوں، آپ نے ابھی عزاداری ثابت کی ہے. میں 30 سال سے زیادہ یہ پی ٹی وی کے اندر کام کر رہا ہوں، پاکستان ٹیلی ویژن کا نام. تو پی ٹی وی اور بات کرنے لگے تو اچانک وہ ایک شیعہ صاحب تھے، انہوں نے ان کو کوئی طنزیہ جملہ کہہ دیا. کہنے لگے نہیں آپ تو فلاں ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں جو کچھ بھی ہوں مجھے بھی پتا ہے مشکل آتی ہے تو یا علی مدد ہی کہنا پڑتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، شجاعت علامت ہے تشیع کی. کیوں؟ بزدل آدمی انتظار کرتا لگا ایسا نہ ہو کہ میں مارا جاؤں. عزیزان گرامی، جس کا دل گردہ نہ ہو وہ کربلا نہیں آتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بدر میں آنے کے لیے، احد میں آنے کے چلے آ تو گئے، ڈٹنے کے لیے دل گردہ چاہیے، نہیں تو پھر پہاڑوں پہ بھاگتے نظر آئیں گے. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی. تو میں آپ کے اپنے دل سے خدا کی قسم ایک جملے کو دل سے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے کہا آج کی مجلس کا ایک ایک جملہ میرے بھائی، میرے نوجوان بچے، میرے برادران، میرے تمام برخوردار اس جملے کو کوئی ایک جملہ ضائع نہ کرے. 4 چیزیں بیلنس ہیں. پہلا حکمت، تمام شیعوں کو کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے دھوکہ کھائے. دوسرا شجاع، نہ بزدل ہو نہ ظالم. آئیے تیسرا باحیا.
نہ ہمارے یہاں ہندوؤں اور عیسائیوں والا تصور ہے بدھ مت. بڑے بڑے تمام ادیان دنیا کے دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں شادی نہ کرو. بدھ مت والے یہی کہتے ہیں شادی نہ کریں فضیلت زیادہ. ہندو کہتے ہیں شادی نہ کرو سادھو بن جاؤ فضیلت زیادہ. عیسائی کہتے ہیں ننز ہوتی ہیں ان کی خواتین بھی کہ حضرت جناب مریم نے شادی نہیں کی تھی اور جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اس لیے شادی نہ کرو فضیلت. عزیزان گرامی, جناب عیسیٰ پوچھا گیا جناب عیسیٰ نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا اللہ نے بتا دیا تھا 33 برس کے سن میں اٹھا لیے جاؤ گے. انہوں نے شادی نہیں کی کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا, ایسا نہ ہو میرے بچوں کو لوگ خدا بنا دیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جس نے چند مردے زندہ کیے اسے لوگوں نے خدا مان لیا. توجہ. اور جس علی نے کبھی خیبر کا در اکھاڑا ہو, مردے کو زندہ, زندے کو مردہ کیا ہو, اسی لیے میرے مولا نے اتنے سجدے کیے اور اتنے بچے تاکہ کوئی نہ کہے لم یلد ولم یولد. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خدا کی قسم یہ عجیب و غریب روایت ہے, جب پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اے میرے بھیا علی, اے میرے بھائی علی, اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا, جیسے عیسیٰ ابن مریم کو لوگ اللہ کا بیٹا کہنے لگے تھے, اگر مجھے اپنی امت کے گمراہ ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو اے میرے بھائی علی, میں آپ کے وہ فضائل سناتا کہ میری امت آپ کی قدموں کی مٹی اٹھاتی, آنکھوں سے لگاتی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, یہ ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, تو خبردار یہ 3 چیزیں. حیا ضروری ہے ہمارے ہاں. نہ یہ کہ شادی نہ کرو, نہ وہ سادھوؤں والا عیسائی پریس ہوڈ کہتے ہیں وہ لوگ, سلیبسی یعنی تنہا یعنی رہنا, مجرد رہنا, شادی نہ کرنا. نہیں, سرور کائنات نے شادی کر کے بتا دیا, خبردار النکاح من سنتی, شادی کرنا میری سنت ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے شادی کی, کہا خبردار کبھی ہمارا کوئی ماننے والا یہ نہ کہے میں شادی نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, شادی کی ترغیب دلا گئے. سنیں گے نا میرے الفاظ. تو اب یہ اللہ نے انسان میں خواہشات دی ہیں, اس کے لیے پہلا اصول دیا, خبردار یہ نہ کہنا شادی نہیں کروں گا, اور یہ بھی نہ کرنا کہ صرف اپنی خواہشات ہی کے بندے بن جاؤ, کہ انسان کچھ نہ سوچے سوائے خواہشات کے. تو کیا کیا جائے؟ کہ با حیا بننا. الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا جز ہے. میری باتیں واضح ہو گئی؟ نہ انسان یہ کہ شادی نہیں کروں گا, اور نہ ہی یہ کہ انسان صرف خواہشات کا بندہ بن جائے. دونوں طرف سے ممبر کے احترام میں نے پہنچا دیا, اور مجھے پورا یقین ہے میرے تمام بھائیوں تک, میرے بچوں تک میری بات پہنچ گئی ہوگی. دونوں چیزوں سے منع کیا گیا, نہ ہی یہ کہ انسان خواہشات کا بندہ بن جائے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, برائیوں کا دور ہے, برائی عام ہے. ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے شادی کو رکھا ہے. انسان حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے, حرام طریقے سے نہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کا ماننے والا با حیا ہوگا. اسے کہا جاتا ہے حیا. حیا کہ انسان کی نگاہیں, انسان کا دل, انسان کی خواہشات. میں ایک آخری سادہ سے مثال دے دوں گا. اگر آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہو اور لگام چھوڑ دیں تو جہاں چاہے گا گھوڑا آپ کو لے جائے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گھوڑا کنٹرول میں ہے. کبھی وادی میں چلا جائے گا, کبھی دریا میں اتر جائے گا, کبھی جنگل میں چلا جائے گا. لیکن اگر آپ لگام میں ہاتھ ڈالیں اور گھوڑے کو قابو میں رکھیں تو آپ جہاں چاہیں گے گھوڑے کو لے جائیں گے. چاہیں گے تو مجلس میں آ جائیے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, چاہے نماز میں آ جائیے, گھوڑے کو قابو میں رکھیں. خواہشات آپ کے کنٹرول میں, آپ باحیا بنیں گے. چوتھی چیز کو بھی پیش کرنا چاہوں گا اگر سننا پسند فرمائیں گے. باواد بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان گرامی, چوتھی چیز ہے عدالت. عدالت 4 اصول میں نے پیش کر دی آپ کی خدمت میں. ان چاروں کو پلے سے باندھ لیجئے. انسان کو حکمت والا ہونا چاہیے, انسان کو شجاعت والا ہونا چاہیے, تیسرے باحیا ہونا چاہیے,
اور چوتھے عادل ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، مولا علی سے پوچھا گیا یا علی سخاوت افضل ہے یا عدالت؟ آپ نے کہا عدالت۔ کہا کیوں؟ کہ سخاوت چیزوں کو اپنی جگہ سے نکال دیتی ہے اور عدالت ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھتی ہے۔ نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کو اسی کی جگہ پہ۔ عدالت کی تعریف کیا کی ہے، ڈیفینیشن کیا دی ہے علماء نے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے۔ انصاف اور ہے، عدالت اور ہے، نہیں ہے مجمع۔ انصاف ہے نصف سے، عربی میں نصف سے، دو میں اختلاف ہو، یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے۔ آپ نے روٹی کے دو ٹکڑے کیے، دونوں کو ایک ٹکڑا دے دیا، یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے، عدالت نہیں۔ عدالت یہ ہے کہ معلوم کریں یہ کس کا حق ہے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا، ہمارا آج تک مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو علی کا حق ہے تو مل گیا، پہلے نوبت میں نہیں، دوسرے میں نہیں تھی تو چوتھے نمبر پہ علی آ گئے، خلافت مل گئی، حق ادا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں انصاف تو ہو سکتا ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ عدل یہ ہے حق علی کا تھا تو علی ہی کا ہے۔ اب میری بات پہنچ گئی؟ تو علی کا ماننے والا عدالت قائم کرے گا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ہم قائل نہیں ہیں کہ بھئی کسی بھی طرح سے کچھ۔ اب آئیں ذرا جملے سخت پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، کہہ دیتے ہیں بھئی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، ماں کا حق ادا نہیں کر رہا۔ توجہ، ماں کو ماں کی جگہ رکھیں، بیوی کو بیوی کی جگہ رکھیں، اسی کو عدالت کہا جاتا ہے۔ توجہ، ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ سب راضی نہیں ہوں گے۔ آپ نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا، رضی اللہ عنہ بننا۔ جو لوگوں کو راضی کرتے رہے ان سے اللہ ناراض ہو گیا، جو اللہ کو راضی کرنا تھا اسے پرواہ نہیں تھی یہ راضی ہو نہ ہو، وہ جس نے مجھے بنایا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے وہ راضی ہو، جو اس کو راضی رکھے وہ مرتضی، جو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے وہ رضی اللہ۔ رضی اللہ بہت ہے، مرتضی ایک ہے۔ پہنچ گئے۔ علی مرتضی اور میں امیر المؤمنین مولا کائنات میں بڑا فرق ہے، یہ سب کے سب علی کے غلام ہیں۔ عزیزان گرامی، جو جملے پیش کر رہا ہوں تو عدالت بہت ضروری ہے۔ شیعہ ہر عادل ہو، امام جیسا عادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ عدالت کے بھی درجات ہیں، گواہ کے لیے بھی عادل ہونا ضروری، نماز پڑھانے والے کے لیے بھی عدالت ضروری، قاضی کے لیے بھی عدالت ضروری۔ توجہ، عزیزان گرامی، سب کے لیے عدالت ضروری ہے۔ اسلام آیا ہے عدالت اجتماعی کے لیے کہ ہر آدمی عادل ہو۔ جملے کو سن لیجئے گا، وقت نہیں رہا، تمام ہو گیا۔ جب ایک مکے سے آدمی تجارت کا سامان لے کے مدینے آیا، پیغمبر ہجرت کر چکے تھے، جیسے ہی مدینے پہنچا دیکھا بازار ہے، دکانیں کھولی ہوئی، اس نے آواز دی، لوگوں کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آواز دی، کیا اس شہر میں رہنے والے بسنے والے سب مر گئے ہیں؟ دکانوں پہ سامان ہے، نہ تالا نہ چوکیدار، کیا تم لوگ مر گئے ہو؟ اتنے میں ایک آدمی مسجد نبوی سے باہر نکلا، صحابی نے آواز دی، کیا بات ہے؟ کہا تم لوگوں نے اپنی دکانوں پہ تالے کیوں نہیں لگائے، چوکیدار کیوں نہیں بٹھائے؟ کہا تجھے نہیں پتا رسول خدا کی حکومت ہے۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ، کہا محمد کی حکومت ہے، محمد مکے سے آئے ہیں، جب مکے میں چوری ہو سکتی ہے مدینے میں کیوں نہیں؟ کہ مدینے کے چور کو پتا ہے حکمران عادل ہے۔ عدالت شرط ہے، اور رسول خدا نے فرمایا یدی و ید علی فی القضاء، میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت اور عدالت میں ایک ہے۔
جملہ میں نے مکمل کر دیا، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے، یہ واقعہ میں نے بھی پہلے پڑھا ہے، آپ نے مجھ سے سن رکھا ہوگا کہ جناب سلمان فارسی جناب سرور کائنات کی بارگاہ میں گئے. آپ کھجور کھا رہے تھے، کہ یا رسول خدا عطا فرمائیے. آپ نے خرمے اٹھائے، جناب سلمان فارسی کے ہاتھ پہ رکھے. جناب سلمان فارسی باہر آئے، گنے تو دیکھا 9 خرمے. جناب امیر کی بارگاہ میں گئے، وہ بھی خرمے کھا رہے تھے. کہا یا علی کچھ عطا فرمائیے. مولا نے جناب سلمان کو دیکھتے ہوئے خرموں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ پہ رکھ. جناب سلمان نے جلدی گننا شروع کیے. کہ سلمان کیا گن رہے ہیں؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ عطا کرتا. توجہ فرما رہے ہیں جناب. رسول خدا نے فرمایا میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک ہے. عزیزان گرامی، جو علی جنگ میں بھی عدالت کی مراعات کریں، توجہ، جنگ میں بھی مراعات کریں. نہیں یہ سارا مجمع، میں جانتا ہوں روزہ جس محبت سے آپ نے میرے یہ سخت ترین الفاظ کو سن لیا میں ممنون ہوں. جنگ میں بھی مولا علی عدالت کی مراعات کرتے تھے، عدالت کی رعایت کرتے تھے. جب ذوالفقار کھینچتے تھے، چلاتے تھے، تو مرنے کے بعد پتہ چلتا تھا 2 برابر کے ٹکڑے ہو گئے. 2 برابر. عزیزان گرامی، توجہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، جنگ میں بھی مولا کائنات عدالت برتتے ہیں. وہاں پہ بھی جب ٹکڑے کرتے ہیں تو 2 برابر کے ٹکڑے. عزیزان گرامی، ہر مقام پہ عدالت علوی کا ترازو قائم ہے. تو امیر المومنین کے ماننے والے ہر ایک کا اس کا حق ادا کریں. جو ہر ایک کا مقام ہے اس کو اس کے مقام کے. عزیزان گرامی، بس چند جملوں کی زحمت دوں گا. بہت تیزی سے ماہ رمضان گزر رہا ہے، 5واں روزہ بھی گزر گیا، لیکن آپ ہر روز افطار بھی کر رہے ہیں. میدان کربلا میں بھوکو پیاسی اور مولا حسین ساقی کوثر کے بیٹے ہو کے کانوں میں بار بار ایک ہی جملہ سن رہے تھے، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس. جب پوچھا نا معصومین علیہ السلام سے مولا حسین کو سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا تھا، تو چوتھے امام علیہ السلام سے علماء نے نقل کیا ہے 2 باتوں کا بڑا صدمہ تھا. پہلا بچوں کی پیاس کا. جب بچے کہتے تھے نا العطش، ہائے پیاس، تو جناب سید الشہداء کا لگتا تھا جیسے کوئی دل چیر رہا ہے. جو جانوروں کی پیاس کو برداشت نہ کریں، ان کی چھوٹی سی بیٹی بار بار کہے بابا بہت پیاس لگی ہے، اجرکم اللہ. مولا وہ دوسری چیز کیا تھی جو مولا کو بہت زیادہ رلاتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا میری پھوپھیوں کا پردہ. جب مولا بہنوں کو دیکھتے نا، انہیں بغیر چادروں کے بازاروں میں لایا جائے گا. او مسلمانوں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں. او مسلمانوں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں. میں رات میں تفصیل سے جناب زینب کی مجھے نے درخواست کی ہے مسائل پڑھنے کے لیے، وہاں پڑھوں گا، لیکن آج چند جملے سن لیجئے. آپ جانتے ہیں نا کہ جب بی بی جناب زینب کبریٰ کوفے کے بازار میں آئیں تو وہاں ایک بچے کو دیکھا گیا. بس یہ ایک روایت سن لیجئے. بچہ دیکھ رہا تھا، سر ہے نیزوں پہ. اتنے میں ایک بچہ آیا، جناب حبیب کے سر کے نیچے کھڑا ہو گیا، اور اس نے آنے کے بعد دیکھا جو آدمی اس نیزے کو بلند کیے ہوئے ہے، اس سے کہنے لگا اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دو. کہا تمہیں یہ سر کیوں چاہیے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، میں کچھ دیر گھر لے جاؤں گا، میں اپنے بابا کے چہرے کو دھوؤں گا. بڑے بڑے جید علماء فرماتے ہیں جناب حبیب کے آنسو بہنے لگے. آوازی بیٹا ماں سے کہہ 16 چادریں دے دیں. بابا بیٹا بابا آپ کو چادریں کیوں چاہیے؟ بابا کہا بیٹا علی کی بیٹیاں.
کوفے کے بازار میں بغیر چادروں کے کھڑی ہیں. عجیب حالت ہے، جہاں کوفے کے بازار میں جہاں بیویاں شہزادیاں بنا کے لائی گئی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک جملہ پڑھ دوں. آپ جانتے ہیں نا جب پہلی مرتبہ جناب زینب کوفے تشریف لائی تھی، مولا علی خود استقبال کے لیے آئے تھے. روایت میں ہے مولا علی نے خود استقبال کیا تھا، کہا تھا میرے بیٹو ہٹ جائیے، عباس ہٹ جاؤ، محمد حنفیہ ہٹ جاؤ، زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے دو، اگر دیکھ سکے میٹر دیکھے گا. مولا نے اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور چلتے ہوئے آواز دی، زینب. جی بابا جان. بیٹی ذرا اپنی الماری کا پردہ ہٹائیے. بیوی نے پردہ ہٹایا، رات کا وقت تھا. جی بابا جان. کہا بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. بیوی نے چوک کو دیکھا، پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے، مولا نے دوبارہ آواز دی، بیٹی زینب. جی بابا جان ذرا پردہ ہٹائیے. بیوی نے الماری کا پردہ ہٹایا. کہا بیٹی زینب یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. جناب زینب نے گلی کو دیکھا، پردہ گرا دیا. ایک مرتبہ مولا نے پھر آواز دی، بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹائیے. بیوی نے پردہ ہٹایا. کہ بیٹی یہ کوفے کا بازار. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. کہ بابا یہ چوک، یہ گلیاں، یہ بازار آپ عباس کو بتائیے، محمد حنفیہ کو. بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گی. مولا نے رو کے فرمایا بیٹی کل یہی بازار ہوگا، ساتھ میں بھائی نہیں ہوں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی وقت نہیں تھا کہ تفصیل سے پڑھنا. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا واسطہ اسیر بیویوں کا میں نے خود تحقیق کی ہے. مولا حسین کے جو اسیروں کا قافلہ تھا اس میں زیادہ تر جو بیویاں تھیں مولا علی کی بیٹیاں تھیں. مولا امیر کی تقریباً وہاں 12 یا 14 بیٹیاں اسیروں میں تھیں. سب سے زیادہ جو قربانیاں دی ہیں وہ حضرت ابو طالب کی نسل نے دی ہیں. پروردگارا واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرماؤ. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرماؤ. دہشت گردی کا خاتمہ فرماؤ. جنگوں کا خاتمہ فرماؤ. فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرماؤ. پروردگارا ظالموں کو نیست و نابود فرماؤ. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. سب کی حاجات قبول فرما. پروردگارہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت عنایت فرما. پروردگارہ مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.